बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। परिंदों को दिए जाने वाले 3 सदक़े हैं जो ज़िंदगी की 3 बड़ी परेशानियों और मसाइल को ख़त्म कर देते हैं। परिंदों को दिए जाने वाला पहला सदका रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देता है। इस सदक़े को देने वाला चंद दिनों में दौलतमंद हो जाता है और उसे ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क़ और दौलत के हवाले से कोई परेशानी नहीं रहती। जबकि परिंदों को दिए जाने वाले दूसरे सदक़े को देने से दुआएं कबूल होने लगती हैं और तीसरे सदक़े को देने से इंसान पर नाजिल होने वाली बलाएं टल जाती हैं और इंसान हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज हो जाता है। नाज़रीन, परिंदों को ये तीनों सदक़े किस तरह दिए जाते हैं और इनको देते वक़्त किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे नबी थे जो ना सिर्फ जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की ज़ुबान समझ सकते थे बल्कि आप इनसे बातचीत भी किया करते थे। लेकिन अगर हम औलिया अल्लाह और अल्लाह ताला के नेक बंदों की बात करें तो हमें बाबा फरीद शकरगंज एक ऐसे बुजुर्ग नज़र आते हैं जो ना सिर्फ परिंदों और जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फरीद भी चिड़ियों और दूसरे परिंदों से गुफ्तगू किया करते थे। एक बार एक किसान बाबा फरीद के पास आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, वक़्त गुजरने के साथ साथ हर साल मेरे हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हर साल मेरे मसाइल और परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं सख्त रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो चुका हूँ। मेरे घर दौलत और पैसा नहीं आता। मैं सख्त मेहनत करता हूँ, खेतों में दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं होती, जबकि मुझसे कम मेहनत करने वाले किसानों की फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। मैं जो दुआ करता हूँ मेरी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। बाबा फरीद, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या किसी ने मुझ पर कुछ करवा रखा है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसान की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कहते हैं, 3 किस्म के सदक़े हैं जो कि परिंदों को दिए जाते हैं। इन सदक़ों को हर गरीब और अमीर आसानी से दे सकता है। परिंदों को दिए जाने वाला जो पहला सदका है वो कौवे और चील को दिया जाता है। कौवे और चील को दिए जाने वाला ये सदका इंसान पर आई तमाम बलाओं को दूर कर देता है और अगर किसी ने जादू टूना या अमलियात करवाए हों तो वो भी बेअसर हो जाते हैं और इस सदक़े को देने से हर किस्म की बंदिश का भी खात्मा हो जाता है, जिसके बाद इंसान की तरक्की और कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। यह बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं। सफ़र के महीने में आसमान से सबसे ज़्यादा बलाएं नाजिल होती हैं, लेकिन आम दिनों में भी आसमान से बलाएं नाजिल होती रहती हैं। आम दिनों में मग़रिब की अज़ान के बाद आसमान से बलाएं नाजिल होना शुरू हो जाती है, जो कि फ़जर की अज़ान होने तक नाजिल होती रहती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत लेकर आई होती हैं, जबकि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारियां या दूसरी मुश्किलात और परेशानी लाती है। कोई बला जब किसी शख्स पर सवार हो जाती है तो वो बला अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है वो तमाम उस शख्स की ज़िंदगी में आने लगती हैं। जैसा कि अगर वह बला अपने साथ गुर्बत लेकर आई है तो वह शख्स गरीब से गरीब तर होता जाएगा। इसके बावजूद वो लाख मेहनत कर ले, कभी भी उसके हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बला उससे दूर ना हो जाए। कौवा एक ऐसा परिंदा है जो कि चालाक, शातिर और मौका परस्त होता है। यही वजह है कि इस्लाम में कौवे को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी ने ऐसे कौवे को कत्ल कर देने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद धारें मौजूद होती हैं। इसी तरह ईसाइयों में भी ये माना जाता है कि कौवा हर उस मखलूक को देख सकता है जिसे इंसान नहीं देख सकते। इसी तरह हिंदू मज़हब भी कौवे को एक ख़ास मुकाम हासिल है। जब कोई हिंदू मर जाता है तो एक रस्म की जाती है जिसे श्राद्ध की रस्म कहा जाता है। हिंदुओं का मानना है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो मरने वाले की रूह उस वक़्त तक इस दुनिया से नहीं जाती जब तक कौवे को खाना न खिलाया जाए और इसी रस्म को श्राद्ध की रस्म कहा जाता है।
ہندو مرنے والے کی طرف سے کووں کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کے بعد ہندو یہ مانتے ہیں کہ کوا مرنے والے کی روح کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ یعنی پھر چاہے اسلام ہو یا دوسرے جتنے بھی مذاہب ہوں، اصل میں کوے کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان پر نازل ہونے والی بلاؤں کو اس انسان سے ٹال سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی شخص پر بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں، اس کا کوئی بھی کام نہیں بڑھ رہا ہوتا یا طرح طرح کی پریشانیاں اس پر آتی جا رہی ہوتی ہیں، تو اہل نظر بزرگوں کی جانب سے ایسے شخص کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کوے کو کھانا کھلائے تاکہ اس پر نازل ہوئی بلائیں کوے اپنے ساتھ لے جائے، جس کے بعد اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کوے اور چیلوں کو صدقہ دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے تقریباً 1 مٹھی بھر گوشت کے چھچھڑے لے کر آنے ہیں۔ ان چھچھڑوں کو آپ نے پہلے اپنے گھر میں لے کر آنا ہے تاکہ گھر میں اور آپ پر جتنی بھی بلائیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام ان گوشت کے چھچھڑوں سے سوار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ان گوشت کے چھچھڑوں کو پکڑنا ہے اور 7 بار اپنے سر کے اوپر وار لینا ہے، اور اس کے بعد گھر سے باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ پر انہیں پھینک دینا ہے جہاں پر کوے اور چیلے انہیں کھا سکیں۔ جیسے ہی کوے یا چیلے آ کر ان گوشت کے چھچھڑوں کو کھا جائیں گی، آپ کے سر پر جتنی بھی بلائیں تھیں وہ تمام کی تمام آپ پر سے ہٹ جائے گی، جس کے بعد آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ان بلاؤں کی وجہ سے آ رہی ہیں، وہ تمام ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے بندش کروائی تھی تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد آپ کے تمام رکے ہوئے کام یا ایسے کام جو بن نہیں رہے تھے وہ ایسے بننے لگیں گے جیسے بننے کا حق بنتا ہے۔ لیکن کوے اور چیلوں کو صدقہ دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ صدقہ 1 مہینے میں بس 1 ہی بار دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ پرندوں کو دیے جانے والا جو دوسرا صدقہ ہے وہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی رزق کی تنگی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ صدقہ چڑیوں کو اور ایسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جو کہ شکاری پرندے نہیں ہوتے، یعنی صرف دانہ دکنا ہی کھاتے ہیں، کسی دوسرے پرندے کا شکار نہیں کرتے، جیسا کہ چڑیا ہو گئی یا دوسرے جتنے بھی ایسے پرندے ہیں۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ چڑیا واحد ایسا پرندہ ہے جسے میں نے کبھی بھی رات کو بھوکا سوتے نہیں دیکھا، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل۔ چڑیا گھونسلے سے نکلتے وقت یہ بھروسہ اور یقین رکھتی ہے کہ جس نے آج کے دن مجھے زندگی عطا کی ہے وہ آج کے دن کا رزق بھی مجھے ضرور عطا فرمائے گا، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتے وقت سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ سبحان اللہ زبان پر جتنا ہلکا ہے ترازو میں اتنا ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس جہاں میں جتنی بھی مخلوق ہے انہیں صرف سبحان اللہ کے صدقے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے آج تک کوئی چڑیا رات کو بھوکی نہیں سوئی، اور جو شخص چڑیوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو چڑیا اس کے لیے بھی دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بے زبان جانوروں کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ جس کے بعد ایسا شخص جو کہ چڑیا کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس پر غربت نہیں آنے دیتے۔ وہ جتنی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے کہیں زیادہ دولت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر رزق اور دولت کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو اور بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس چیز کو اپنا معمول بنا لو کہ روزانہ صبح اٹھ کر چڑیوں اور پرندوں کو دانہ اور پانی ضرور ڈالو، جبکہ پرندوں کو دیے جانے والا جو تیسرا صدقہ ہے وہ خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اس کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دے۔ اس کی نہ صرف دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ اس شخص کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ حاجت جتنی مرضی بڑی ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق کا ارشاد مبارک ہے کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے بلکہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان تمام سے بھی محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی پاک اور مقدس جگہ ہیں، پھر چاہے مکہ ہو، مدینہ ہو یا اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں، آپ کو تمام جگہوں پر بہت زیادہ تعداد میں کبوتر نظر آتے ہیں۔
یہ چیز کبوتر کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی رات کے وقت اگر کبوتروں کی آنکھ کھلے تو وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دن کو اٹھتے ہیں تو دن کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی کبوتروں کو صدقہ دیتا ہے، کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے، کبوتروں سے محبت کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس لیے اگر آپ پر ہر وقت مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو آپ شکاری پرندوں یعنی کوے اور چیل کو صدقہ دیں بتائے گئے طریقے سے، اور اسی طرح اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ چڑیوں کو صدقہ دیں، اور اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو کبوتروں کو صدقہ دیں۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔